کے دن کے لیے مقررہ حوالہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکم پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا، اے خداوند، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج عید پینتیکست کے موقع پر لازمی ہے کہ روح القدس کا جو عقیدہ ہے، جو عقائد ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ خدا نے اپنی کائنات کو کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو خدا باپ کی حیثیت سے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ گو کہ وہاں خدا باپ کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، لیکن
خدا بطور خالق، خدا بطور مالک، کائنات کا پیدا کرنے والا، گاڈ ایز کریٹر ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے. اور پرانے عہد نامے میں خدا کا آفس، زمین پر خدا کی بادشاہی، اس کی حاکمیت کا قیام ہے. ایک ابدی بادشاہی کے تصور کا تعارف وہاں پر بتایا گیا ہے. اور پرانے عہد نامے کے لوگ کیونکہ سیولائزڈ نہیں تھے، اس لیے ان کو سیولائز کرنے کے لیے خدا نے شریعت کا نفاذ کیا. اور آج بھی جو قومیں شریعت کے نیچے ہیں وہ سیولائزڈ نہیں ہیں، کیونکہ سیولائزڈ قومیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ جو چوری ہی نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اور آج جو قومیں اپنے آپ کو شریعت کے نیچے رکھنا چاہتی ہیں یا رہنا پسند کرتی ہیں، ان کا سمپل میرٹ یہ ہے کہ انہیں ابھی اور سیولائز ہونے کی ضرورت ہے. چاہے وہ مسیحی لوگ ہوں، چاہے وہ غیر مسیحی لوگ ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ سیولائزڈ ہیں. وہ لوگ چوری نہیں کریں گے، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ لوگ غلط کاری نہیں کریں گے، وہ لوگ حرام کاری نہیں کریں گے، وہ لوگ کسی شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر شریعت ہی نہیں ہے. شریعت اس کے اوپر ہوتی ہے جو انسان غلط کاریاں کرتا ہے، نان سیولائزڈ ہوتا ہے. جب لوگ سیولائز ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت لاگو نہیں ہے. جو قتل نہیں کرتا اس کے اوپر 302 کی شریعت لاگو نہیں ہے. جو کرے گا یا کوشش کرے گا اس کے اوپر شریعت لاگو ہے. سو پرانے عہد نامے میں جو لوگ ہیں یہ نان سیولائزڈ ہیں. ان کے اوپر اس لیے شریعت لاگو کی گئی ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، اور خدا ان کو غلط کام نہ کرنے کے لیے ان کو شریعت دے دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کے اوپر یہ سزا ہوگی، اگر یہ والا جرم کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اگر یہ والی غلط کاری کرو گے تو یہ سزا ہوگی. اور پرانے عہد نامے میں خدا نے اپنی قوم کو سیولائز کرنے کے لیے موسیس کو استعمال کیا ہے، انبیاء کرام کو استعمال کیا ہے، بادشاہوں کو استعمال کیا ہے، اور اپنی قوم کو سیولائز کرنے کے لیے اس نے شریعت کا نفاذ کیا ہے. یہ باپ کی پہلی کوشش تھی بنی نوع انسان کو ایک لائن پر لانے کے لیے، ایک منزل پر لانے کے لیے خدا نے شریعت کا نفاذ کیا. لیکن جو دوسری سٹیج ہے قوم کی، انسانیت کی جو دوسری سٹیج ہے، پہلی سٹیج ہے نان سیولائزڈ لوگ جن کا کوئی کردار نہیں ہے، جن کا کوئی کردار نہیں ہے، جن کو ایک سیولائزڈ زندگی دینی ہے. یہ ایک پہلی سٹیج ہے نان سیولائزڈ لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سیولائزنگ پروسیس میں ہیں، جو اپنے آپ کو ہر روز ایک نئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور شریعت ان کی ہیلپ کر رہی ہے کہ تم نے لال سگنل کو نہیں توڑنا، تم نے چوری نہیں کرنی، تم نے بدکاری نہیں کرنی، تم نے یہ والی غلطی نہیں کرنی. اور شریعت ہماری مدد کر رہی ہے کہ ہم سیولائز ہو جائیں. اور خداوند یسوع مسیح میں تمام کی تمام شریعت پوری ہو جاتی ہے. جو خداوند یسوع مسیح میں ہوتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے، اور جو غلطی نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی قانون کا نفاذ نہیں ہوتا. سو مسیحی جو ہیں وہ زیادہ سیولائزڈ لوگ ہیں
ایک سٹینڈرڈ سیولائزڈ نیشن جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے، اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے، اگر مسیحی بھی خداوند کی تابعداری میں نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر نہیں عمل کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نان سیولائزڈ ہیں، اور ہر نان سیولائزڈ شخص کے اوپر شریعت کا نفاذ لازم ہے۔ جو مکمل طور پر یسوع مسیح میں آ جائے گا، اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت کا نفاذ نہیں ہے، اس لیے کہ جو سچا مسیحی ہے، جو ایک معیاری مسیحی ہے، وہ غلطی کرتا ہی نہیں ہے۔ اور آج اگر خداوند یسوع مسیح کا راج میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، پوری دنیا میں آ جائے گا، تو پوری دنیا میں کسی جیل کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی شریعت کی ضرورت نہیں رہے گی، اور کسی تھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہمیں سیولائزڈ کلچر دیتی ہے، جس کو ہم کنگڈم کلچر کہتے ہیں۔ جب ہم آسمان پر مسیحی زندگی انجوائے کریں گے، وہاں پولیس نہیں ہوگی۔ جب ہم آسمان پر خداوند کے پاس ہوں گے، وہاں جیلیں نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں کنگڈم کلچر ہوگا، وہاں راست بازی اور بادشاہی کا کلچر ہوگا، وہاں شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ لوگ خداوند یسوع مسیح میں آزاد ہو جائیں گے، اور یہاں پر بھی جیلوں اور شریعت اور تھانوں کی ضرورت نہیں ہوگی اس زمین پر۔ اگر زمین والے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں گے، تو دنیا پر گناہ ختم ہو جائے گا، اور جہاں پر گناہ نہیں ہے وہاں کوئی شریعت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے خدا باپ نے زمین کو کنٹرول کیا، اس کے بعد خدا بیٹا وہ زمین پر آئے، اور انہوں نے زمین پر بادشاہی کنگڈم کلچر کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور خداوند یسوع مسیح اب زمینی بادشاہی کے قیام کے بعد واپس جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ اسے جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنا آخری خطبہ دیا زیتون کے پہاڑ پر، جب وہ آسمان پر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح وعدہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آج پینتیکوست کے دن پورا کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی فزیکل پریزنس سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اپنی جسمانی موجودگی جو زمین پر ہے وہ آسمان پر اٹھائی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن میں روح القدس کے وسیلے سے تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ خداوند یسوع مسیح باپ کی موجودگی ہے زمین پر، اور روح القدس خداوند یسوع مسیح کی موجودگی ہے زمین پر۔ روح القدس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی روحانی شخصیت ہے جو زمین پر ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو تیسرا آفس دے دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم خدا کی ذات اقدس کو 3 آفسز میں تقسیم کرتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ ایک ہی احسن ہے، ایک ہی جوہر ہے، ایک ہی شخص ہے، جس کی 3 ذمہ داریاں ہیں جو 3 اشخاص میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا باپ کی اپنی حیثیت ہے، خدا بیٹے کا اپنا آفس ہے، اور خدا روح القدس کا اپنا آفس ہے۔ آج کیونکہ ٹرینٹی سنڈے نہیں ہے، اگلا اتوار تثلیث کا تہوار ہوگا، اگلے اتوار ہم تثلیث کی بات کریں گے، لیکن آج ہم روح القدس کی بات کرنے لگے ہیں۔
کہ روح القدس کیا ہے۔ روح القدس خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، تھرڈ پرسن آف دا ہولی ٹرینٹی، خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم۔ اور ہمارے پاس بائبل مقدس میں چند حوالہ جات ہیں جن سے ہمیں روح القدس کی شخصیت کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ پہلا حوالہ ہے پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت، جس میں روح القدس کو ایک ایسا شخص بیان کیا گیا ہے جس میں سوچنے کی اہلیت ہے۔ اب روح القدس کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا ہے کہ روح القدس ایسے ہی ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کی فزیکل موجودگی تھی، اور وہ لوگوں کی باتیں سنتے تھے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی مصیبتوں میں ان کے مدد کرتے تھے، اور ان کے فیصلوں میں ان کو مشورے دیتے تھے۔ بالکل ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کی موجودگی روح القدس میں موجود ہے۔ اور پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا گیا ہے، The Holy Spirit thinks and knows۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد روح القدس کی موجودگی ایک پرسن کے طور پر سامنے آئی ہے جو سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے اور جو ہر چیز کو جاننے کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ روح القدس کی تعریف بتائی گئی ہے، اور یہ چاہے کہ روح القدس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے روح استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا تھا جب خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا، اور اس دم پھونکنے کو روح کہا گیا ہے، یعنی سانس کا باہر نکالنا یا تیز ہوا کا آنا، یہ روح القدس کی علامات ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، یعنی یہ وہ روح ہے کہ جہاں پر پھونکا جائے وہ ہماری آکسیجن شروع ہو جاتی ہے اور ہم زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ روح القدس کی موجودگی ہمارے درمیان ایسی ہی موجودگی ہے جیسے ٹیکنالوجی کی دنیا میں وائی فائی کی حیثیت ہے، کیونکہ وائی فائی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اچھی السٹریشن ہے روح القدس کو سمجھنے کے لیے، کہ آج ہر جگہ پہ وائی فائی موجود ہے۔ آپ کی جو موبائل ڈیوائس ہے اس میں یہ وائی فائی کیچ ہو جائے گا، لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس وائی فائی کا پاس ورڈ نہیں لگائیں گے۔ آپ کسی بھی حلقے میں وائی فائی موجود ہے، آپ کنیکٹ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو پاس ورڈ لگانا ہوگا، اور پاس ورڈ لگانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنی ڈیوائس کو الاؤ کریں کہ آپ کا وائی فائی قبول کر لیں۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا روح جو ہے، خدا کا جو روح ہے یہاں موجود ہے، اور اس کے لیے ہمیں پاس ورڈ لگانا ہے، اور وہ میں دے دیتا ہوں تمام کلیسیاں کو، وہ ہے PRAYER۔ اگر آپ یہ پاس ورڈ لگائیں گے تو آپ روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور آپ کا ڈیٹا آنا شروع ہو جائے گا اور جانا شروع ہو جائے گا۔ آپ پریئر کے وسیلے سے روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈیٹا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ روح القدس سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے اور جاننے کی قابلیت رکھتا ہے جو ایک شخص کر سکتا ہے۔ دوسرا حوالہ افسیوں 4 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، The Holy Spirit can be grieved، کہ روح القدس جو ہے وہ رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ روح القدس کو، پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور رنجیدہ وہ ہوتا ہے جو شخص ہوتا ہے جس میں ذہن ہوتا ہے، جس میں برین ہوتا ہے، جس میں فیلنگز ہوتی ہیں، وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اس لیے روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے۔ روح القدس گو کہ وہ ہوا کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن وہ بطور شخص ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اسے رنجیدہ کریں گے تو وہ افسردہ بھی ہو جائے گا، یہ اس کی فیلنگز ہے۔ پھر اس کے بعد رومیو
8 باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس ہمارے بہاف پہ شفاعت کرتا ہے۔ روح القدس بطور شخص ہماری بات کو خداوند کے پاس لے جاتا ہے، اور یہ روح القدس کی فیلنگز ہیں ہمارے لیے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور نمبر 4 پہلا کرنتھیوں 12 باب کی 7 سے 11 آیات کہ روح القدس جو ہے یہ فیصلے کرتا ہے۔ وہاں پر نعمتیں ہیں، روح القدس کی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے جو ہمیں اس زمین پر رہنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور روح القدس کے وسیلے سے ہمیں یہ طریقے ملتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جسے ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ روح القدس خدائے ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے، اور یہ اتنی ہی قوت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے جتنی قوت میں خدا باپ پرانے عہد نامے میں، خدا بیٹا نئے عہد نامے میں، اور آج روح القدس کلیسیاؤں میں موجود ہے۔ یہ روح القدس کی موجودگی اور اس کی شخصیت ہے جس کی ڈیفینیشن میں نے کی ہے۔ میں نے بتایا کیونکہ آج کے دن روح القدس کی ڈاکٹرن یعنی ڈاکٹرن آف نومیٹالوجی کی بات کرنا ضروری ہے، اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار چاہیے، لیکن میں چند ایریاز بتانا چاہتا ہوں جہاں پر روح القدس کلیسیاؤں میں ایکٹیویٹڈ ہے، یعنی خدا کام کر رہا ہے۔ ویسے تو روح القدس کے پھل ہیں، روح القدس کی نعمتیں ہیں، روح القدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں، اور بڑے بڑے حوالہ جات اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، یوحنا کی انجیل 14واں باب اس کی 15ویں سے 27ویں آیت تک، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب 5 سے لے کر 15ویں آیات تک، اور پھر رومیو کے نام خط 8واں باب اس کی پہلی 17 آیات، پھر عبرانیوں 12 باب، اور پھر پہلا کرنتھیوں 12واں باب، اور پھر غلطیوں کی کلیسیا کے نام 5واں باب اس کی 16ویں سے 26ویں آیات۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ہمیں روح القدس کی ڈاکٹرن کے بارے میں مواد فراہم کرتے ہیں۔ اب ہم روح القدس کے کردار کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے ہم نے بات کی ہے روح القدس کی شخصیت کے بارے میں، اب اس کا رول کیا ہے۔ روح القدس کلیسیاؤں میں ہماری کیسی مدد کرتے ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر؟ روح القدس کا کیا کام ہے، روح القدس کا کیا کردار ہے؟ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر روح القدس ہمارے لیے ایک تسلی کا سبب بنتے ہیں۔ تسلی کب؟ کیونکہ انسانی زندگی صبح سے لے کر شام تک پریشانیوں کا مجموعہ ہے۔ ہماری ذاتی زندگی، ہماری خاندانی زندگی اور ہماری کلیسیائی زندگی، معاشرتی زندگی بہت ساری پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، اور ان پریشانیوں میں بہت سے ہرٹس ہماری زندگی میں ہیں، بہت ساری ٹھوکریں ہماری زندگی میں ہیں، بہت ساری مایوسیاں ہماری زندگی میں ہیں، اور روح القدس ان تمام کو جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، روح القدس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری مسیحی زندگی میں، ہماری پریشانیوں میں، ہمارے ہرٹس میں، ہماری ناکامیوں میں ہمیں حوصلہ دے، ہمیں تسلی دے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی پریشانیوں میں دھنس جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ خداوند نے مدد کی ہے، بہت بڑی مصیبت تھی، خداوند نے مدد کی ہے، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری بیماریوں میں، تمہاری مایوسیوں میں، تمہاری ناکامیوں میں وہ آپ کو تسلی دے گا، وہ اطمینان دے گا جو دنیا نہیں دے سکتی، وہ حوصلہ دے گا۔ یہ خداوند کے پاک روح کا پہلا اور بڑا کام ہے۔ اس کے بعد 14 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں دلی اطمینان عطا کرے گا۔
यूहन्ना 14:27 में, वो हमें दिली इत्मीनान, आज दुनिया के पास सब कुछ है, आज स्टेटस है, बड़े बड़े मेयार हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन्स हैं, बड़ा बड़ा स्टेटस है, लेकिन अगर आज दुनिया में कुछ नहीं है तो वो इत्मीनान नहीं है, पीस नहीं है। जिंदगी में झगड़ा है, अंदर झगड़ा है, कलीसियाओं में झगड़ा है, फैमिलीज में झगड़ा है, सोसाइटीज में झगड़ा है, लड़ाइयां हैं। और मुकद्दस याकूब कहते हैं तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए, ये हमारी ख्वाहिशों से हैं। और आज बहुत सारा रुपया पैसा, बहुत सारा बजट सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर लगाया जा रहा है, इसलिए कि हमारी जिंदगियों में यीशु नहीं है। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्स है, खुदावंद यीशु मसीह है। और लिखा है कि वो इत्मीनान देगा जो दुनिया नहीं दे सकती। इस लड़ाई झगड़े की दुनिया में, इस परेशान दुनिया में जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, रूहुल कुद्स की जिम्मेदारी है कि उनको सुकूने कल्ब अता फरमाए। और रूहुल कुद्स अपनी जिम्मेदारी पे फायज है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत में रूहुल कुद्स के किरदार में एक और चीज है कि वो ईमानदारों को उन चीजों की याद दिलाएगा जो उन्होंने खुदा के बारे में सीखी थी। जो हमारा ईमान है, जहां से हमने हासिल किया था, कब हमने खुदावंद को कबूल किया था, कब हमने सरमन सुना था, कब हमने यूथ मीटिंग अटेंड की थी, कब मेरी जिंदगी में तब्दीली आई थी, कब मैंने नई कमिटमेंट की थी, कब मैंने मसीही जिंदगी फैसला किया था कि मैं मसीही तर्ज जिंदगी अपनाऊंगा। ये सारी की सारी चीजों की याद रूहुल कुद्स हमें दिलाएगा। और रूहुल कुद्स का काम है कि चीजों को याद दिला के रखना, ताकि हमारा ईमान फेड ना हो जाए, हमारा ईमान धुंधला ना हो जाए। रूहुल कुद्स का काम है हमें बाइबल मुकद्दस की आयात याद दिलाते रहना, मुश्किलात में हमें बाइबल मुकद्दस को याद दिलाना, हमें खुदा के ऐसे वाकयात याद दिलाना जो हमारे ईमान को तकवीत देते हैं। ये रूहुल कुद्स की मिनिस्ट्री है और रूहुल कुद्स हमारे साथ ऐसा ही करता है। यही वजह है कि हम रोज ताज़ा हो जाते हैं और हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। और रूहुल कुद्स ना सिर्फ याद दिलाएगा, बल्कि जब हम बशारत करेंगे तो रूहुल कुद्स हमें याद दिलाएगा कि यहाँ पर किस हवाले की जरूरत है, यहाँ पर किस चीज की जरूरत है। रूहुल कुद्स हमें प्रीचिंग में हमारी मदद करेगा, हमारे बशारती प्रोग्राम में हमारी मदद करेगा। ये रूहुल कुद्स का वादा है जो उसने किया है हमारे ईमान की तकवीत के लिए और हमारी बशारत के फरोग के लिए। रूहुल कुद्स हमारे साथ है और वो अपने वादे पर अटल है और वो अपने वादों को पूरा करता है। नंबर 4, सोलहवां बाब पूरा पढ़ें आप, यूहन्ना की इंजील का 16वां बाब। वहां आपको ये मिलेगा कि रूहुल कुद्स बतौर सलाहकार, काउंसलर के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। काउंसलर क्या करता है? हमारे फैसलों पर असर अंदाज होता है कि हमने ये फैसला करना है। हमें इम्तियाज की रूह देता है कि हमें दो चीजों में इम्तियाज कैसे करना है। सो रूहुल कुद्स अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरता है और रूहुल कुद्स जॉन 16 में, यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब में बतौर काउंसलर मजहबी रहनुमाओं की और कलीसियाओं की काउंसलिंग करता है, उनकी हदायत और रहनुमाई करता है। लेकिन उनकी जो रूहुल कुद्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं,
جو انسان اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان اپنی تعلیم پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان اپنی سیاست اور انٹیلیجنس پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کبھی بھی روح القدس کی گائیڈنس میں نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرے گا۔ اور آج دنیا میں مذہبی قائدین روح القدس کی کاؤنسلنگ کے بغیر فیصلے کر رہے ہیں، اور کلیسیاؤں میں تباہی ہو رہی ہے، کلیسیاں تباہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ روح القدس کے بغیر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آج پینٹیکوسٹ والے دن تمام مذہبی رہنماؤں کو اور تمام کلیسیاؤں کو کلام مقدس کی یہ دعوت ہے کہ آپ روح القدس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، آپ روح القدس کے ساتھ رابطے میں ہو جائیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی کے فیصلے اور کلیسیاؤں کے فیصلے روح القدس کی کاؤنسلنگ میں ہوں گے اور اچھے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم فیصلے کریں گے تو فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ روح القدس ہمارا کاؤنسلر ہے۔ نمبر 5، 16 باب کی 8ویں آیت، یہ بہت بڑی چیز ہے جو 16 باب کی 8ویں آیت ہے۔ جو لوگ روح القدس کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، روح القدس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس ہی انسان کو کنونس کرتا ہے، قائل کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرے۔ انسانیت اور بشریت، انسانی انا، انسانی عزت اور وقار اور معیار انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹے سٹیٹس کو دنیا کے سامنے رکھے، اور وہ اپنے گناہوں کو چھپائے رکھے اور اس کا اقرار نہ کرے اور گناہ میں زندگی بسر کرے۔ روح القدس کے بغیر زندگی ایسے ہی ہوگی، لیکن جو روح القدس کو دعوت دیں گے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، روح القدس یوحنا کی انجیل 16 باب کی 8ویں آیت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کے نیچے انسان قائل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، اور جو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور روح القدس کے بغیر کوئی بھی ایماندار، کوئی بھی شخص اپنے گناہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور روح القدس جب ہمیں قائل کرے گا، ہم گناہگار ہوں گے تو ہم خداوند کے سامنے جھک جائیں گے، معافی مانگیں گے اور خداوند ہمیں معاف کر دے گا۔ روح القدس ہمیں گناہگار ہونے کی قائلیت دیتا ہے۔ نمبر 6، رومیو 8 باب کے مطابق جو لوگ روح القدس کو مانتے ہیں، جو ٹرینیٹیرینز ہیں، جو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو مانتے ہیں، روح القدس ان کو قائل کرتے ہیں سٹاپ سننگ، گناہ کرنا چھوڑ دیں، غلطیاں کرنا چھوڑ دیں۔ روح القدس ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، وہ کام کریں جو خدا کو خوش کرنے کے ہوتے ہیں، وہ کام نہ کریں جن سے خدا کی شخصیت کی تحقیر ہوتی ہے، اس کی تکفیر ہوتی ہے۔ روح القدس ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ اور آخری بات، 7ویں بات، روح القدس helps us to pray۔ روح القدس کے بغیر دعائیہ زندگی نہیں ڈیولپ ہو سکتی۔ جو لوگ روح القدس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ دعائیہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو ڈیوائن لینگویج میں انٹرپریٹ کر کے
روح القدس ہماری دعا کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا وسیلہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری تمام دعائیں منظور ہو جاتی ہیں، کیونکہ دعا جب بھی ہم نے کرنی ہے ٹرائی ٹو پرے ان اسپرٹ تھرو جیسس ٹو گاڈ، آلویز پرے ٹو گاڈ تھرو جیسس ان اسپرٹ، روح میں دعا کریں، یسوع مسیح کے وسیلے سے دعا کریں اور باپ کے پاس دعا کریں، ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ 7 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ روح القدس ہمیں تسلی دیتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اطمینان دیتا ہے، نمبر 3 ہمیں یاد دلاتا ہے، نمبر 4 ہماری کاؤنسلنگ کرتا ہے، نمبر 5 ہمیں قائل کرتا ہے، نمبر 6 ہمیں گناہ سے روکتا ہے، اور نمبر 7 ہمیں دعا کرنے والا شخص بنا دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دن ہمیں سیکھنی ہیں، اور اگر ہم روح القدس کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم پر کسی شریعت کا نفاذ نہیں ہے۔ روح القدس کے نیچے زندگی بسر کرنے والے خدا کو خدا باپ مانتے ہیں، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور روح القدس کو اپنی فیلوشپ مانتے ہیں، رفاقت و شراکت کا حصہ مانتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ انتہائی سیولائزڈ لوگ ہیں، اور جتنے یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی شریعت عمل نہیں کر سکتی۔ نان سیولائزڈ لوگوں کے لیے شریعت ہوتی ہے، کرسچن سیولائزڈ لوگوں کے لیے شریعت نہیں ہوتی۔ خداوند آپ کو برکت ہے اور روح القدس کے ساتھ معمور کر دے۔ آمین۔